حسین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بها لن تضلوا بعدي. ارشاد ختمی مرتبت کو خطبے میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا. مشہور و معروف روایت ہے کہ جس میں خرطیمی مرتبت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں دو گراں قدر اور قیمتی اور وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ خدا کی کتاب اور دوسری ہے میری عطرت. جب تک ان سے تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سوں کے سامنے موضوع آج کا پہنچ چکا ہو اور ہو سکتا ہے کہ بہت سوں کے سامنے موضوع نہ پہنچا ہو. اس میں کوتاہی میری ہے. موضوع بہت آخر میں نے طے کیا کہ موضوع کس موضوع پر گفتگو کی جائے. تو وہ جیسے ہی میرے ذہن میں موضوع آیا میں نے منتظمین تک پہنچایا اور انہوں نے آپ تک پہنچایا. تو یہ اس وجہ سے تھا. ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہمارا موضوع ہے حدیث ثقلین اور عرفان عملی. 2-4 منٹ مجھے آپ دیجئے تاکہ میں اس موضوع کو آپ کے سامنے سمجھا سکوں. عرفان عملی کا مطلب کیا؟ عرفان یعنی شناخت یعنی پہچان. عملی یعنی عمل میں کیا کیا جائے کہ عرفان کی دولت حاصل ہو. کس چیز کا عرفان؟ معین تو نہیں ہے کس چیز کا. آپ لوہے کا کاروبار کرتے ہیں آپ کو لوہے کا عرفان ہے. آپ گندم کا کاروبار کرتے ہیں آپ کو گندم کا عرفان ہے. دیکھ کے بتا دیں گے کہ یہ گندم مولانا وہ والی بوری کی اچھی ہے، یہ خراب ہے، یہ نہ لیجیے وہ خرید لیجیے. آپ گڑ کا کاروبار کرتے ہیں آپ کلر دیکھ کر بتا دیں گے کہ کون سا گڑ اچھا ہے کون سا گڑ اچھا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معرفت ہے. یہ معرفت آئی کیسے؟ تجربے سے. جب آپ پہلے دن گڑ کی دکان پہ جا کے بیٹھے تھے تو آپ کو پہچان نہیں تھی. باپ نے، دادا نے، بزرگ نے بتایا. آپ سنا رہے ہیں. آپ چاندی کا کام کرتے ہیں، آپ چاول کا کاروبار کرتے ہیں. تو تجربے سے آتا ہے یہ. آپ گنتے رہیے. تو آپ کے بزرگ نے دیکھا کہا دیکھو چاول کی پہچان یہ ہے، رنگ ایسا ہو، وہ تمام تفصیلات تجربے سے آیا. اب ہمارا موضوع عرفان الہی. کس نے خدا کو کب دیکھا، کیسے دیکھا؟ کہ دیکھو خدا یہاں یہاں ملے گا، وہاں وہاں نہیں ملے گا. کس کو دیکھیں گے آپ؟ خدا ایسی حقیقت ہے کہ جس کو آنکھ، ناک، کان سونگا نہیں جا سکتا، سنا نہیں جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا. تو اب آپ برداشت کیے، تقریر اسی طرح رہی اور مجھے مجبور نہ کیجیے کہ میں بلند کروں اپنی آواز کو. آپ کا بھی نقصان ہے میرا بھی. لہذا کس طرح سے سمجھیں گے؟ اسی کے ذریعے سمجھیں گے کہ جس کو خدا نے خاص عہدہ دیا ہے. کیا عہدہ ہے؟ آپ کی زندگی کے جب آپ خرد سال تھے، طفولیت کے مرحلے پہ تھے، بچپنا تھا، شیرخوار تھے، لڑکپن تھا،
آپ کو جو بھی مشکل ہوتی تھی ماں باپ یا بزرگ حل کرتے تھے. کیوں حل کرتے تھے؟ کیونکہ خدا نے آپ کے بزرگوں کے دل میں آپ کے لیے رحم دلی ڈالی. ماں نے ہر مشکل کو حل کیا کیونکہ آپ کی ماں کے دل میں آپ کے لیے رحم دلی تھی. باپ نے آگے بڑھ کر ہر مشکل کو حل کیا کہ آپ کے باپ کے دل میں آپ کے لیے رحم دلی تھی. کیوں رحم دلی تھی؟ میرا بیٹا ہے. ماں نے کہا میری اولاد ہے، نانا نے کہا میرا نواسا ہے. تو ایک رشتہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرتے ہیں. پڑوسی نے کہا ہمارے پڑوس کا بچہ ہے، رحم آیا اس کے دل، اس نے سڑک پہ دیکھا آپ کی مشکل کو حل کر دیا. یہ سب مختلف رحمتیں تھیں. سب سے بڑھ کر کون سی رحمت ہے؟ خدا کی رحمت. تو خدا نے کس کو بھیجا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یعنی اب ہر مشکل جو حل ہوگی اس دنیا میں وہ خدا کی رحمت کے ذریعے حل ہوگی. اور خدا کی رحمت کا مالک کون ہے؟ خدا کی رحمت ہے کس کے دست قدرت میں؟ ہے رسول خدا کے دست قدرت میں. تو اب جو رسول خدا جا رہے ہیں، اگر رسول خدا ایک دفعہ بیت الشرف سے باہر نکلتے، آرام فرما رہے ہوتے، صبح کو نکلتے، کہتا بھائی دیکھو دو بھاری چیزیں، وزنی گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے میری عطرت، میرے گھر والے، دوسرے ہے قرآن، تو آپ مان لیتے. رسول خدا اچانک نماز پڑھنے کے بعد کہتے، رسول خدا پانی پیتے پیتے کہتے، غزہ تناول فرماتے وقت کہتے، جنگ کسی بھی کیفیت میں رسول خدا کہتا ہے آپ پر واجب تھا اس حدیث کو مانیں. رسول خدا نے اپنی زندگی کی عام کیفیتوں کے مرحلے پر رک کر اس حدیث کو ارشاد نہیں فرمایا. رسول خدا کی زندگی کی ہر کیفیت خدا کی دستخط کے ساتھ ہے. ایسا انسان، ایسی ذات، ایسا بشر، ایسی روح، ایسا نور کہ جس کی زندگی کی ہر کیفیت خدا کہے وما ینطق عن الہوی. ترجمہ آپ سب کو پتا ہے. جس کے بارے میں خدا یہ کہے ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا حبیب، ہمارا حبیب، تمہارے درمیان رہنے والا رسول نہ راستے سے بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے. اور یہ ہدایت اور گمراہی رسول خدا کے بارے میں کہاں تک جائے گی؟ گمراہی کتنی دور ہے رسول خدا سے اور رسول خدا کتنا دور ہے گمراہی سے. ہدایت کتنا نزدیک ہے رسول خدا کے اور رسول خدا ہدایت کے کتنے نزدیک ہیں، اس کو کون تولے ترازو میں رکھ کر قرآن بتائے گا. فرمایا دیکھو ما آتاکم الرسول، جو بھی رسول دے وہ لے لو. یا رسول اللہ میں سید نہیں ہوں، سہم سادات دے رہے ہیں آپ. قرآن کہہ رہا ہے چھوڑ دو توزیع مسائل کو، رسول جو کہہ رہا ہے اس کو دیکھو. یا رسول اللہ میں نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہوں، مجھے نہیں لگتا میں عادل ہوں، جاؤ نماز پڑھاؤ. اپنے علم کو اپنے بارے میں بھول جاؤ، رسول کا علم جو تمہارے بارے میں یاد رکھو. کیوں؟ ما آتاکم الرسول فخذوا، رسول جو دے وہ لو، جس سے روک دو اس سے رک جاؤ. یہ کون سی آیت ہے؟ یہ رسول کی زندگی کے ہر لمحے کو خدا کی مشیت میں قید کر رہی ہے. یا رسول اللہ آپ سوتے ہوئے اٹھے تھے، منہ ہاتھ نہیں دھویا تھا آپ نے، تو آپ نے کہہ دیا نماز مغرب 3 رکعت ہے. میں نے کہا شاید آپ غنودگی میں ہوں، ذرا رسول کے حواس نعوذ باللہ. نا جو جس وقت جس طرح دے لو. کوئی نہیں کہہ سکتا یا رسول اللہ آپ سو رہے تھے، سوتے میں آپ کا ہاتھ میرے موبائل پہ لگا، بچوں کے لیے موبائل گر گیا آپ سے ٹوٹ گیا. ہو ہی نہیں سکتا. رسول کی زندگی کا ہر لمحہ مشیت الہی میں قید ہے، ہو ہی نہیں سکتا. بھول چوک سے رسول خدا نے وہ کسی کو کوئی غلط لفظ کہہ دیا تھا، نہ کبھی نہیں ہو سکتا. خوب اچھی طرح سے رسالت مآب کو سمجھیے. تو جس رسول کی زندگی کا نیند ہو، بیداری ہو، سفر ہو، حضر ہو، جنگ ہو، امن ہو، بیت ہو، مسجد ہو، ممبر پر ہو، زمین پر ہو، تلوار چلا رہے ہو، ہر مقام پر رسول ہے. ایک لمحے کے لیے ہماری مشیت سے جدا نہیں ہوتا. اب ایسا رسول آ کر کہے کہ ایھا الناس ھذا آخر مشہدی اقوم انا من بین اظہرکم،
یہ آخری موقع ہے جو میں تمہارے درمیان موجود ہوں خطبہ دینے کے لیے. کأنی دعیت فاجبت، مجھے وہاں سے بلاوا آ چکا ہے اور میں نے پکار پر لبیک کہہ دیا ہے، رسول خدا نے فرمایا. لہٰذا دیکھو آج کے بعد تم مجھے اس طرح سے اپنے درمیان ختم فرمایا نہیں دیکھ پاؤ گے. پھر فرمایا کہ دیکھو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا مطلب ہے؟ اگر رسول بغیر ان جملوں کے فرماتے کہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تب بھی امت پر واجب تھا، لیکن فرمایا دیکھو آخری تحفہ جو دے کے جا رہا ہوں نا 23 سال کی محنت کا نچوڑ، ایک تو حسن حسین علی اور زہرا ہیں، اور دوسرے خدا کی وہ کتاب ہے جو آسمان سے اتر کر آئی. اور پھر فرمایا دیکھو کبھی یہ مت سمجھنا کہ قرآن تم کو ان سے زیادہ آتا ہے. لن یفترقا او قال لن یتفرقا، کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حتی یردا علی الحوض، یہ حوض پر مجھ سے آ کر ملیں گے. یا رسول اللہ آپ کی اتنی بڑی امت ہے، حفاظ ہیں، امہات قریبہ ہے آپ کی، باعزت ازواج باعزت بیویاں رسول خدا کی ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، صوفی قلندر درویش سب کے سب علماء فقہا، یہ آپ سے کیوں نہیں ملیں گے آ کر؟ کہ دو چیزیں مجھ سے حوض پر ملیں گی آ کر، ایک میرے گھر والے، دوسرے قرآن. یا رسول اللہ ہم بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. رسول خدا فرمائیں گے ان دونوں کے ساتھ آؤ گے تو ملوں گا ورنہ نہیں ملوں گا. لہذا یہاں تک موضوع سمجھ میں آ گیا آپ کے. اب آگے بڑھیے. اب اس کا مطلب ہے کہ عرفان کے سلسلے میں بھی جو آپ چیزیں دیکھیں گے وہ حدیث ثقلین سے باہر نہیں ہیں. ایک شخص نے خواب میں ایک کو دیکھا، بہت اچھا لباس پہنے ہوئے تھا اور چہرے سے نور نکل رہا تھا، اور کیا تھا نہ جانے کیا کیا تھا. آپ نے کہا بھائی واہ زبردست، بڑا اچھا خواب ہے. کہ خواب میں بتایا گیا مجھے نمرود تھا. کیوں ہنسیں گے آپ؟ خواب کی دنیا کیا برائی ہے اس میں؟ کوئی بڑے خدام بہشتی پنکھے جھل رہے تھے، مور کے پروں کے بنے پنکھے کسی کو. میں نے پوچھا جا کر تو کہا یہ فرعون ہے جنت میں بیٹھا ہے. آپ ہنسیں گے ہے کہ نہیں؟ کیوں ہنسیں گے؟ کیا حق ہے ہنسنے کا؟ فرعون اس وقت جہاں پر بھی ہے، نمرود دنیا سے جا چکا ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہ مولانا قرآن کے خلاف ہے، حدیثوں کے خلاف ہے. اب آپ کی سمجھ میں آ گیا. خواب کو جب بھی دیکھیں، روح کسی بھی مرحلے پر جائے، جب تک قرآن اور اہل بیت کے اسکیل پر سیدھی نہ اترے جو بھی دیکھ لو باطل ہے. میں نے یزید کو خواب میں دیکھا، کیا بہترین کھانے کھا رہا تھا صاحب، اور کیا تھا. اب آپ سٹپٹا گئے. سٹپٹاؤ مت، اتنی بھاری چیزیں تمہارے پاس ہیں کہ جس کے مقابلے پر بھی جاؤ گے وہ پسپا ہو جائے گا. نہیں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ روایت جا کر دیکھو، حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے، قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ثقلین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اب یہاں سے چلیے آگے عرفان کے مراحل. مولانا میں نے خواب میں دیکھا کہ فرض کیجئے میرے پیچھے سلمان فارسی نماز پڑھ رہے ہیں، میرے پیچھے نعوذ باللہ کوئی معصوم پیغمبر نماز پڑھ رہا ہے. تو اس ایک مرجے تھے بہت بڑے نجف میں، بہت بڑے مرجے تھے، نام نہیں دوں گا. کسی معمولی سے شاگرد نے کہا حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. کہا دیکھو میاں خواب میں ہی ہو سکتا ہے. کیا مطلب ہے؟ دنیا کے وجود کا کوئی بھی لیول ہو، خواب ہو یا بیداری، ثقلین کی زد سے باہر نہیں ہے. مولانا علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کیا ہے توحید کے بارے میں، عقل و رشق کے بارے میں، قلب اور عقل و دل کے بارے میں کیا بات کہی ہے. مولانا روم نے کیا بہترین بات کی ہے. حافظ شیرازی سعدی کا وہ قول پڑھا، بابا بلے شاہ نے کیا بات کہی ہے، اور صاحب شاہ عبد اللطیف بٹائی نے کیا کہا ہے. سر آنکھوں پر. ثقلین کے ساتھ کیسے چیک کرو گے اس کو؟ مولانا ایک بزرگ ہیں
ان کے سامنے جاؤ، بتا دیتے ہیں دوپہر کو کیا کھایا۔ میں نے کہا میرے پاس بھی ایک بزرگ ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ کیا کھایا، کہ کیسے، میں نے شوگر ٹیسٹ کے ذریعے۔ تو آپ اس بات کے ذریعے مت سمجھیے کسی کو کہ غیب کی خبریں کون کیا بتا رہا ہے، باریک مرحلہ ہے گزرنا یہاں سے سمجھ کے۔ تو مانو کوئی مولانا آ کر بتا دے، چھپا لے غیب کو ان سے، بتا دے یہ ہر ایک کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ روحانی طاقتوں میں جو غلط طریقے سے حاصل ہوتی ہیں، ہر کس و ناکس کی طاقت نہیں کہ ان کو غلط ثابت کر سکے۔ اس کے لیے وہی عالم آئے گا جس کی روحانی طاقت ہو۔ نام نہیں دوں گا، دنیا سے چلے گئے بہت بڑے مرجع عظیم الشان، ان سے کسی نے کہا کہ حضور یہ جو اتنے مختلف مذاہب کے لوگ ہیں غیر مسلم، غیب کی خبریں بتاتے ہیں اور عجیب چیزیں بتاتے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کل یہ حادثہ ہوگا، اگر انہوں نے آ کر اسلام کے خلاف کچھ بات کہہ دی ایسی تو پھر کیسے بچائیں گے؟ لوگ تو سارے ان کے مذہب کے ہو جائیں گے، غیر مسلم ہو جائیں گے۔ اس مرجع نے جواب دیا جب ایسا وقت آئے گا تو کچھ ہیں خادم امام کے، پھر وہ اپنا علم ظاہر کریں گے۔ ان کو دکان نہیں چلانی، ان کو دکان نہیں لگانی کہ صبح شام بتاتے رہے میں مرجع تقلید ہوں، میں آیت اللہ، میرے سر پر امامہ، مجھے یہ آتا ہے۔ نہیں، یہ علماء وہ ہیں جو 50-50 60 سال بحر الانوار اور کتب اربع اور قرآن کی تفسیر اور اہل بیت کی سیرت کو چھان کر نتھار کر پاک و پاکیزہ طریقے سے آپ تک پہنچانے میں عمر گزار دی۔ لہذا خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر کہ یہ عرفان عملی جب بات کرتے ہیں تو کیا سلسلہ ہے اس کا۔ اب عرفان عملی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اتنی دفعہ پڑھ چکا ہوں میں یہ قصہ، کم از کم میں اور بھی دیگر ذاکرین ہیں جو پڑھتے ہیں۔ وہ اس وقت سے ہوتا ہے کہ نہ آدم نہ آدم زاد، دنیا میں نہ آدم نہ آدم زاد۔ وہ کب سے ہوتا ہے قصہ؟ جلدی جلدی بتاؤں آپ کو اور پھر التماس دعا۔ اور بہت سارے چہرے مجھے دکھ رہے ہیں جو اس گفتگو کو 10 دفعہ سن چکے ہیں، وہ سمجھ جائیں گے، اور بعض کے ہو سکتا ہے حافظوں سے چیز محو ہو چکی ہو۔ تو بھیا دیکھو ٹیشو پیپر رکھنے سے کام نہیں چلے گا پھر۔ اب سمجھیے عقل بشر خدا کے مقابلے میں آ سکتی ہے کہ نہیں؟ عقل بشر کتنی مقدس ہو جو خدا کے ارادے سے ٹکرا سکتی ہے؟ عقل بشر کتنی مقدس ہو کہ معصوم کے فرمان سے ٹکرا جائے؟ عقل بشر کتنی بلندی پر جائے کہ آیت نے کہا ہے لیکن بہرحال دیکھو آیت تو ہے لیکن یہ نہیں لگتا مانا، میں کہہ رہا ہوں تو آپ کون ہیں؟ چلیے ذرا اس وقت جب خدا نے آدم کو خلق کیا، آیت آپ سب کو پتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ پروردگار زمین میں اس کو بھیج رہا ہے جو فساد پھیلائے گا، جو خون بہائے گا۔ ہم تیری تسبیح و تقدیس کر تو رہے ہیں تیری حمد کے ذریعے۔ پتلا ہے مٹی کا نہیں، اب بھی پتلا بھی نہیں ہے، کہا انی جاعل، میں زمین پہ ایک خلیفہ بنا رہا ہوں اپنا۔ کہا کہ دیکھو خلیفہ بناؤں گا اپنا، مٹی کا پتلا، خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون، کھنکتی ہوئی مٹی سے بناؤں گا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب برابر طریقے سے کر دوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اپنی روح پھونکوں گا، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، سجدے میں گر جانا۔ فرشتے اپنی عقل کے بلبوتے پر دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عبادت کرتے ہیں تیری حمد و تقدیس اور تسبیح کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، یہ کیسا پتلا بنے گا جس کی خصوصیات یہ ہیں۔ خدا نے کہا دیکھو میں کہہ رہا ہوں یہ کام کرو، تو یہیں سے عرفان کا آغاز ہوا کہ اپنی عقل کو حکم خدا کے مقابلے پر مت لاؤ۔ فرشتے بھی اگر ہو تو خدا کے حکم سے نہ ٹکراؤ۔ عبادتوں کے کمال پر ہو، خدا نے انکار نہیں کیا، ارے میاں فرشتوں تم کو کیا پتا تسبیح کیا ہے، تم کو کیا پتا تقدیس کیا ہے۔ خدا نے کہا کہ جملہ نہیں ہے لیکن میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے سمجھا رہا ہوں۔ خدا نے فرشتوں کی اس گفتگو پر کہ تم تسبیح نہیں کرتے،
تم تقدیس نہیں کرتے، تم میری حمد کو نہیں سمجھتے. معرفت کے مرحلے پر ہو، حمد و تسبیح و تقدیس کے، لیکن اس کے باوجود جو میرے علم کا احاطہ ہے، اتنی عبادتوں کے باوجود بھی رتی برابر میرے علم کی منزلت پہ نہیں پہنچ سکتے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا سلامت رہیں شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. آیت الکرسی، مسجد میں آ رہے ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آئیے، مسجد سے جا رہے ہیں ہم آیت الکرسی. امیر مومنین سے فرمایا ختمی مرتبہ نے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا یا شہید کی موت مرے گا یا صدیق کی موت مرے گا. لہذا خوب توجہ کیجئے. ولا یحیط بشیء من، خدا کے رتی برابر علم کا احاطہ نہیں کر سکتے الا بما شاء، جہاں تک خدا چاہے. تم اس سے ٹکرا رہے ہو اپنے علم کے ذریعے کہ جس کے علم کے رتی برابر وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پہلا مرحلہ عرفان کا عالم غیب میں آدم کو بنایا فرشتوں سے. خدا نے یہ نہیں کہ تمہاری عبادت کو نہیں مانتا، ارے میاں تم کو کیا پتا تسبیح تقدیس کا انی عالم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لہذا پروردگار نے معیار بنایا علم کو. اب میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا، تقدس کے پیچھے مت چلیے، علم کو جانچنا سیکھیے. خدا نے کیا فرمایا؟ انی اعلمو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آدم کو کیا سکھایا؟ علم آدم الاسماء کلہا، تعلیم دی آدم کو تمام اسماء کی. یہ نہیں کہ قدس اللہ آدم تقدیسا، بڑا مقدس بنایا خدا نے آدم کو. تقدس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک خدا کے علم کے مطابق تم عمل نہ کرو. ماہ مبارک کے مہینے میں اپنی مرضی سے نمازیں پڑھیے، قرآن پڑھیے، دعا اپنی مرضی سے، جو خدا نے منع کیا جس طریقے سے، کوئی فائدہ نہیں ہے. تقدس کا بنیاد، تقدس کا پاک کیوں پاکیزہ ہے، ممدوح ہے، محمود ہے، قابل تعریف ہے جب علم الہی کے مطابق ہو. پہلا تحفہ جو بارگاہ ختمی مرتبہ سے جناب امیر کو ملا وہ تقدس کا تحفہ نہیں تھا، وہ تھا علم کا تحفہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف علم ملا تقدس نہیں ملا. ذرا اس حدیث کو سمجھیے. علم آپ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ دیکھ کر، سن کر. کیا تحفہ ملا جناب امیر کو؟ یا علی غار حرا میں، علی ہیں 10 برس کے، 9 برس کے، یا علی ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، جو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہی تو سنتا ہے. یعنی اے علی تیری ضربت کی قیمت جب میں لگاؤں گا جنگ خندق میں تو ہر ضربت نہیں ہے، یہ وہ ضربت ہے جس کا علم رسول کے علم سے جڑا ہوا ہے. علم اس مقام پر ہے، معرفت اس مقام پر ہے، تب ضربت کی یہ قیمت لگائی، اور ایسی قیمت لگائی کہ جو قیمت لگائی ہی نہیں. اگر فرماتے کہ قیامت تک جو عبادت کریں گے ان کے برابر ہے، کیا کہ جو قیامت تک عبادت کریں گے نا، قیامت کب آئے گی یہ نہیں بتایا. امت مصطفیٰ کی تعداد 10 ارب 20 ارب 50 ارب کھرب. تمام درویش، صوفیہ، فقہا، محدثین، علماء رجال، متکلمین، ازواج مکرمات، صحابہ کرام، سب کو جوڑ دو، یہ قیامت تک بھی زندہ رہیں. رسول نے یہ کب کہا کہ میرے صحابی جو 50 سال بعد مر جائیں گے؟ یہ میری پوری امت موت کی قید نہیں لائے رسول خدا. یعنی یہ میری پوری امت جو مسجد نبوی میں میرے پیچھے نماز پڑھتی ہے یہ بھی زندہ رہے، بعد والی طبقہ بھی زندہ رہے، اس کے بعد والا اربوں کھربوں ہزاروں کھرب لوگ آ جائیں تب بھی اس ضربت کا جواب نہیں لا سکتے. کیوں؟ کیونکہ علم تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. علی نماز کو مختصر کریں گے حکم خدا کے مطابق، علی نماز کو طویل کریں گے علم خدا کے مطابق، علی نماز عصر کو ادا نہیں کریں گے حکم خدا کے مطابق، سورج کو پلٹایا جائے گا حکم خدا کے مطابق. تو یہ سلسلہ علم کا، وہ 20 سال سے مجلس پڑھ رہے ہیں، وہ 50 سال کے ہو گئے، وہ 60 سال کے ہیں، کالا امامہ ہے، سفید امامہ ہے، داڑھی کتنی نورانی ہے، چہرے پہ کیا نور.
وہ آدمی نور کو طے کرے گا ہم آپ جیسا جو پیٹ پہ پانی کا چھیٹا گرا ہو تو نہ پتا ہو کہ نجس ہے یا پاک ہے. علم کے مطابق چلیے. تقدس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک علم کے مطابق نہ ہو. اسی تقدس کے ذریعے آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. خوب توجہ کیجیے گا, خوب توجہ کیجیے گا, سمجھیے گا اس بات کو. اور یہی تقدس تھا جو بشر کو بت پرستی تک لے کر آ گیا. یہی تقدس تھا جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ نہ کر پایا. میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں 40,000 مفتیوں کے فتوے تھے امام حسین کے قتل کے لیے. مجھے 2,000 کے نام بتا دیجئے. کیونکہ ترویج کرنے والا جانتا ہے کہ مسلمان ہے نرا احمق. اکثریت ہم مسلمانوں کی ہے احمق. یہ مسلمان علم کے پیچھے نہیں چلتا, یہ مسلمان چلتا ہے تقدس کے پیچھے. یعنی اتنے پاک و پاکیزہ خاندان کا تھا جو امام حسین کو قتل کروانا چاہتا ہے. 20,000 مفتیوں کے فتوے تھے. کہاں ہے وہ مفتی؟ ایک پبلسٹی ہے, پروپیگنڈا ہے کہ جو 20,000 مفتیوں کے فتوے تھے 50,000 کے تھے. یہ کن کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ ایک حسین تھے, یہاں پر ایک تھے, وہاں 20,000 مفتی تھے. اب مولانا صاحب ششوپنج میں پڑ جائیں, 20,000 مفتی تھے تو وہ بیچارے جو 30,000 کا لشکر آیا تھا, اب دیکھیے ان کو برا نہ کہیے. میں اس پروپیگنڈے کو جس کے اوپر جھوٹا تقدس کا لبادہ ہے نہیں دیکھ سکتا. میرے لیے میرا ایک 5واں امام کافی ہے. لعن اللہ امتن اسرجت و الجمت و تنقبت. لعنت تو اس پر جس نے اپنے گھوڑے پر لگام کسی حسین کے قتال کی نیت سے کیا نہیں ہے. وہ تنقبت جو آگے آگے رہا, وہ الجمت وہ اسرجت جس نے زین کو کسا. اور لعنت ان پر جنہوں نے واقع کربلا کو سنا, کہا حسین کے ساتھ جو ہوا اچھا ہوا, اسی کے لائق تھا حسین, نعوذ باللہ. 1,00,000, 50,000, 10 لاکھ. خوب یاد رکھیے گا, آپ کے معصومین نے آپ کو تقدس کے پیچھے چلنے کو نہیں کہا ہے, علم کے پیچھے چلنے کو کہا ہے. نتیجہ توہین مت کیجیے جو آدمی مقدس ہے, لیکن اس کو علم کے اس مقام پر مت بٹھائیے جو مقام علم ہے. جب خوارج کے ساتھ امیر المومنین نے جنگ کی, فرمایا انا الذی فقعت عین الفتنہ ولم یکن یشتری بہا احد. میں تھا جس نے فتنے کی آنکھوں کو پھوڑا. اگر علی نہ ہوتے کسی میں جرت نہیں تھی. پیشانی پر سجدوں کے نشان, بڑی بڑی داڑیاں, راتوں کو قرآن پڑھنے والے, تہجد پڑھنے والے, ان کو قتل کرتا. کمیل کے ساتھ علی جا رہے کوفے کی گلی میں, رات کا وقت ہے. امن ہوا قانت آناء اللیل. ایک دفعہ آواز آئی, وہ شخص جو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے, کیا یہ بہتر؟ صوت حزین, بڑی پیاری آواز. علی آگے ہیں, کمیل 4-5 قدم 3 قدم پیچھے. اندھیرا ہے. اب علی کو کیا پتا کہ کمیل کے دل میں کیا ہوا. کمیل نے کتنا اچھا انسان ہے, دل میں سوچا قرآن پڑھا رات کی تاریکی میں, جو دنیا میں اپنے عیش و آرام کو رات کی نیند کو چھوڑ کے قرآن پڑھا. ایک دفعہ آسمان کے راستوں میں جانتا, تم تو پیچھے چل رہے ہو. اب یہ میرے جملے ہیں, انداز میرا ہے. مڑے ایک دفعہ کہا لا تعجب کا تنتن تو حاضر رجل. اس کی یہ جو آواز حلق میں گھما رہا ہے نا, یہ نہیں کہ تلاوت و حاضر رجل. جو آواز گھوم رہی ہے نا حلق میں, تجھے اچھی نہ لگے. عجیب مزاج ہے دادا پوتے کا. دادا علی ابن ابی طالب, پوتا علی ابن حسین. دادا کہہ رہا ہے یہ آواز جو گھوم رہی ہے نا حلق میں, اب میں کہہ دوں جملہ, ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ کی امامت جو اس دور کی ہے وہ ہے, میری امامت وہی 1400 برس والی ہے. فرما رہے ہیں یہ جو گھما رہا ہے, یہ جو رہ کر رہا ہے نا, اچھی نہ لگے تجھے. یا جی قرآن پڑھ رہا ہے. علم کو ہٹا کے ہو یہ قرآن نہیں ہے, یہ تنتنا تو حاضر رجل ہے. یہ دادا نے کہا اب علی ابن حسین سید سجاد کو دیکھیے, کہا کہ تو ان لکڑیوں پر مجھے بیٹھنے دے گا؟ تمہاری تلاوت قرآن ہو یا جمعے کا ممبر ہو,
اگر حدیث ثقلین کے سائے میں نہیں ہے تو یہ ہیں لکڑیاں، وہ ہیں رہ یہ ہے محبت اہل بیت۔ عرفان کی پہلی بنیاد ہے حب اہل بیت، ایمان حدیث ثقلین پر۔ اب آگے گفتگو ہوگی کہ اس وقت آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ عرفان کی منزل پہ جائیں، اور عرفان کیا کوئی الگ چیز ہے عبادت کے علاوہ، توضیح مسائل پر عمل کرنے کے علاوہ، فقہ پر عمل کرنے کے علاوہ، اخلاق اہل بیت سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے منع کر دیا روزہ نہیں رکھیے گا، نہیں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ مولانا بھائی پکا مومن ہے، مرجے نے کہہ دیا تو روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ رکھ کر طبیعت خراب ہو گئی لیکن شاباش ہے۔ بھائی میں ثقلین کے ترازو میں آپ کے عمل کو رکھ کے دیکھوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جا کر پوچھو اپنے مرجے سے، فتویٰ دو، دین شریعت حرام حلال، تقلید کو نہیں مانتے، اچھا کرتے ہو تقلید کو نہیں مانتے، مشکل کھڑی کر رہے ہو، وسائل الشیعہ خود کھولو نکالو اپنا حل، تو کچھ تو کرو جا کر کہ ثقلین چاہتے کیا ہیں۔ لہذا یہ ثقلین ہے، اور اس حوالے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ انشاءاللہ کل پرسوں کریں گے۔ جناب زینب ظہر کی نماز کے بعد قافلہ چلا ہے کربلا سے ابن زیاد تک جانے کے لیے، کیوں؟ تاکہ ابن زیاد کو جلد از جلد جا کر کٹے ہوئے سر دکھائے جائیں اور ابن زیاد سے انعام لیا جائے۔ جب کسی گھر میں موت ہو جائے تو جو کمسن بچے ہوتے ہیں ان کو یا تو بھیج دیا جاتا ہے رشتہ داروں کے گھر میں، یا کہا جاتا ہے میت کو ہٹا دو۔ اچھا میت پہ اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے زخم ہو، حادثے کا شکار ہو کے کوئی میت دنیا سے گئی ہو، تو کہا جاتا ہے دیکھو بچوں کو مت دیکھنے دینا خون کے نشانات۔ ایک میت، مجھے آپ یہ بتائیے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیسے اشارہ کروں، ادھر جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ سیدانیاں بیٹھی ہیں اور وہ سامنے بنو ہاشم کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں۔ زینب کس طرح سے اپنی چادر سے سکینہ کے آنکھوں کو چھپائیں کہ بچی لاشوں کو نہ دیکھے، یہ بی بی کرے تو کیا کرے، سکینہ اور رقیہ کو بچائے جا کر یا سید سجاد کی تیمارداری کرے۔ فجر کے بعد اجالا ہوا، ظہر کی نماز تک یہ قافلہ یہیں پر موجود ہے۔ اپنے نجس قافلوں میں دفنایا پسر سعد نے، اور ایک دفعہ کہا کہ تیار کرو، ناقے لائے گئے۔ دیکھیے دن کا وقت ہے، شدید دھوپ ہے، یہ خواتین وہ نہیں ہیں جو اپنے گھر کے مردوں کے باہر قدم نکالیں۔ جب یہ چلی تھی تو آقا حسین نے ہر بی بی کے لیے محمل کا انتظام کیا تھا۔ جانتے ہیں کہ دو وجوہات تھیں، ایک تو پردہ سلامت رہے اور دوسرا کہ دھوپ ان کو اذیت نہ کرے۔ ایک دفعہ بغیر محملوں کے اونٹ لائے گئے، کسی عالم سے کسی نے کہا کہ محرم میں مومنین، ذاکرین، خطبہ، نوحہ، سو، سلام، مرثیہ، عام عزادار، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ لوگ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے یہاں، ماتم، مجلس، رشتہ داروں کے یہاں جانا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ ذاکرین کہتے ہیں ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ نوحہ خان سب سبیل والا بیچارہ، یہاں سبیل وہاں، عزاداری سے متعلق جو بھی ہے۔ کسی عالم سے پوچھا، کسی نے بڑی تکلیف ہوتی ہے قبلہ۔ اس عالم نے کہا تکلیف ہوتی ہے تم لوگوں کو؟ اس نے ایک حدیث نکال کر دی، کہا تکلیف ان بیویوں کو تھی جو بغیر محرموں کے جھلستی ہوئی دھوپ میں کوفے تک گئی۔ ایک دفعہ ان بیویوں کو ناکوں پر سوار کرایا گیا۔ میں کس کس مرحلے پر گریہ کرواؤں آپ کو۔ وہاں علی اکبر اور عباس ہوتے تھے، مہار تھامتے تھے،
اکبر پھوپھی کا ہاتھ تھامتے تھے، عباس زینب کا ہاتھ تھامتے تھے، محمل میں بٹھایا جاتا تھا، پردے کو درست کیا جاتا تھا۔ اب وقت یہ آ گیا ہے کہ رسول زادیوں کی مشکیں کسی ہوئی ہیں، بغیر محمل کے اونٹوں پر سوار کرایا گیا۔ بیویوں نے کہا ہم تمہیں خدا کی قسم دیتے ہیں کہ جب گزارو ہمیں تو مقتل سے گزارنا تاکہ اپنے شہداء کے لاشوں کو دیکھ سکیں۔ بس ایک دفعہ مقتل سے ناکوں کو گزارا گیا۔ تاریخوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ ناکہ بیٹھنے سے پہلے بعض بیویوں نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا۔ اور اس کے بعد لوگوں نے ایک لاشے کو دیکھا کہ جس کے پاس زینب کبریٰ موجود ہے۔ ایک رخصت وہ تھی کہ جو مدینے اور مکے کی تھی، ایک رخصت وہ تھی جب حسین شہادت سے پہلے رخصت کے لیے آئے تھے، بہن کو کلیجے سے لگایا تھا، دست مبارک رکھا تھا اور زینب پر تصرف کیا، قلب زینب کو صبر عطا کیا۔ اب یہ رخصت بڑی عجیب رخصت ہے۔ ایک دفعہ شہزادی نے اپنے دونوں ہاتھ جسد مطہر سید الشہداء کے نیچے رکھے۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، بی بی جیسی بہن ہو اور سید الشہداء جیسا بھائی ہو، عقل کیا کہتی ہے؟ بہن کو چاہیے تھا اپنے آپ کو لاشوں پر گرا دیتی۔ اکبر کے لاشوں پر بھی تو گرایا تھا نا اسی بی بی نے۔ یہ امام باقر کی ایک حدیث سے سمجھ میں آیا کہ اتنے تیر پیوست تھے آقا کی لاش پر کہ بہن اپنے آپ کو لاشوں پر گرا نہ سکی۔ ایک دفعہ بدن کو اٹھا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار اس قربانی کو ہم اہل بیت سے قبول فرما۔ بہن رخصت ہو رہی ہے بھائی سے، میں کہوں گا آقا ذرا مقتل سے اٹھ کر بہن کو رخصت کرنے جائیے۔ بس بہن نے دیکھا کس طرح بھائی سے بغل گیر ہو جاؤں۔ ایک دفعہ دیکھا جب پورے بدن پہ کوئی جگہ سلامت نہ ملی، ایک دفعہ سوکھے گلے پر اپنے ہونٹوں کو رکھا، زینب الوداع ہوئی۔ وہ اکبر کی لاش تھی، حسین نے پیار سے اٹھایا تھا۔ یہاں پر جب دیکھا بہن سے بھائی جدا نہیں ہو رہا، ایک دفعہ تعزیانہ لے کر اشقیاء آگے بڑھے، بنت رسول ہے اشقیاء کے۔ حسین